بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنتری نے اعلان کیا، حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹری کے دروازوں کی سلاخوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لان تان کا بپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ایک ہڈ بوئنگ تھی جس پر قابو پانا محال نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بات کرو، قبلہ نے کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ادھر ایک بوڑھے عرب نے کہا، کون ہے تو؟ میرے ساتھ بات کرو۔ قبلہ اس کوٹری کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے؟ بوڑھے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا ہے؟ میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا، قبلہ نے کہا، اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ میں حاکم کا پابند ہوں، مجھے برا بھلا مت کہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم سب مل کر کیا کر رہے تھے؟ یہ آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس آواز نے تیرے دل کو موم نہیں کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے کچھ اثر ضرور محسوس کیا، قبلہ نے جواب دیا۔ مجھے اس گیت کے الفاظ بتاؤ۔ یہ بوڑھا عرب مالبار میں بہت عرصہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں کی زبان بول سکتا تھا۔ یہ گیت نہیں، بوڑھے نے کہا، یہ ہمارا کلمہ ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کے مختلف آیات کا بھی ورد اسی طرح آواز ملا کر کرتے ہیں، اور اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ قبلہ نے پوچھا۔ سکون قلب، اللہ کی خوشنودی، بوڑھے نے کہا، اور اس جہنم سے رہائی ملے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا؟ قبلہ نے پوچھا۔ اگر ہم گناہ گار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے، بوڑھے نے کہا۔ پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے، گناہوں کی بخشش مانگتے۔ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے، ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تم سے اور تمہارے راجہ سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ راجہ کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے، کیا تم اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہو؟ قبلہ نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ہم کسی کے لیے بری دعا نہیں مانگا کرتے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کی کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا، وہ ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔ وہ راجہ دہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا۔ تاریخ میں قبلہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ دانشور تھا، صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ حیرت ہے کہ ایسے شخص کو قید خانے کا داروغہ کیوں مقرر کیا گیا تھا۔ قید خانوں کے داروغہ عموماً طبقاً قصائی ہوتے تھے، جو بے بس اور مجبور انسان کی ہڈیاں توڑ کر دلی خوشی محسوس کرتے تھے۔ جس روز سالار بدیل بن تحفہ بصرہ سے 300 سپاہی کے ساتھ روانہ ہوا، اس رات بلال بن عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر، جس میں مسلمان مسافر قید تھے، دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پاس ایک رسہ تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا وہ سخا کنڈا بنا ہوا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی، زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکریاں بھی تھی۔ رات تاریخ تھی۔ بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمان پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موزوں لگی تھی۔ دیوار کے اوپر قلعے کی طرح چھوٹی چھوٹی برچیاں بنی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ قید خانے کے چاروں کونوں پر بری پرچیاں تھیں
اور ہر برچی میں ایک سنتری موجود تھا۔ بلال اپنے ساتھیوں کو ایک ایسی ٹیکری پر لے گیا جو دیوار کے زیادہ قریب تھی اور ذرا زیادہ اونچی تھی۔ اس پر کھڑے ہو کر بلال نے اپنے ہاتھوں رسہ دیوار پر پھینکا۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ رات کی خاموشی میں لوہے کے کنڈے کے گرنے کی آواز اتنی زیادہ سنائی دی کہ سنتریوں نے بھی سن لی ہو کہ بلال اور اس کے ساتھی ٹیکری سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اوپر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر تک اوپر اور کوئی آواز آہٹ نہ سنائی دی۔ سب سے پہلے بلال نے رسی کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اوپر گیا۔ دیوار قلعے جیسی تھی، اونچی منڈیر سی تھی اور اس کے ساتھ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر ایک گھوڑا آسانی سے چل سکتا تھا۔ بلال اوپر جا کر منڈیر کے اوڑ میں بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ساتھی اوپر آ رہا تھا، وہ بھی آ گیا اور اس کے بعد اور ایک ساتھی اور اس کے بعد چوتھا ساتھی بھی آ گیا۔ اس کے پاس تلواریں تھیں اور ایک ایک خنجر کمر بند میں اڑاسا ہوا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ قید خانوں کے اندر کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب کے مسافر کہاں بند ہیں۔ قید خانہ بہت وسیع تھا۔ بعض دیواروں کے ساتھ ڈنڈوں والی مشعلیں چل رہی تھی۔ بلال نے قیدیوں کو رہائی کی اسکیم جذبات سے مغلوب ہو کر بنائی تھی۔ اسے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ قید خانے کے اندر کی دنیا کیسی ہے۔ اس نے محمد حارث اللافی کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ وہ راستے میں حائل ہونے والے سنتریوں کو مار ڈالیں گے اور ان کے ہتھیار قیدیوں کو دے دیں گے۔ پھر وہ سنتریوں پر غالب آ کر قید خانے کا بڑا دروازہ کھولیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ پھر تمام قیدیوں کو مکران بھیج دیں گے۔ بلال نے 3 ساتھیوں کو وہیں چھوڑا جہاں انہوں نے کمند ڈالی۔ وہ کونے والی ایک برچی کی طرف چل پڑا۔ وہ جھک کر یا دبے پاؤں نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس کی چال ایسی تھی کہ جیسے وہ اس قید خانے کا داروغہ ہو۔ وہ چونک گئی۔ برسوں سے محل کی حفاظتی دستے میں تھا، اس لیے وہ وہاں کے فوجی اسلحہ اور مخصوص آواز میں باتیں کر سکتا تھا۔ جب وہ برچی کے قریب پہنچا تو وہاں کے سنتری نے اسے پکارا، کون ہے؟ اوے سنتری نے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ بلال نے کہا، ادھر ہی کھڑا رہا۔ سنتری اسے قید خانے کا کوئی عہدہ دار سمجھ کر برچی کے اندر کھڑا کر رہا۔ بلال نے تلوار نکالی۔ برچی کے اندر اندھیرا تھا۔ برچی کوئی جھونپڑی کمرہ نہیں تھا۔ معمولی سی موٹائی کے 4 ستونوں پر چھت کے اوپر برچی ہر طرف سے کھلی تھی۔ بلال نے اس کے اندر جاتے ہی تلوار کی نوک سنتری کی شہ رگ پر رکھ دی۔ برچی تلوار پر پھینک دی۔ بلال نے کہا۔ سنتری نے دونوں ہتھیار اتار کر پھینک دیے۔ بلال نے اسے فرش پر بٹھا دیا اور تلوار اس کی شہ رگ پر ہی رکھی۔ عرب کے قیدی کہاں ہیں؟ بلال نے اس سے پوچھا۔ صحیح بتا اور فوراً بتا۔ سنتری نے اسے بتایا کہ وہ تہ خانے میں ہے۔ راستہ بتایا۔ بلال نے کہا، اور یہ بھی بتا کوٹری کی چابیاں کہاں ہوں گی؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ سنتری نے کہا، نہ یہ قید خانہ میرے باپ کا ہے، نہ میرا باپ یہاں کا راجہ ہے۔ ہم تو پیٹ کی خاطر نوکری کر رہے ہیں۔ نہ تم میری جان کے پیچھے پڑو، نہ میں تمہارے راستے میں آتا ہوں۔ میری گردن سے تلوار ہٹا لو۔ بلال نے اس کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ اب بولو۔ بلال نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی ہے۔ سنتری نے کہا، میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات بولو۔ اگر تم اکیلے ہو یا 5-7 آدمی ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہو تو نہیں کرا سکو گے۔ سنتری نے کہا، میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مجھے بتاؤ، پھر میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو جو پوچھتے ہو وہ بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا